اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما منہم علی بقیت اللہ الاعظم امام المنتظر المہدی الہادی صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین ومن یعظم شعائر اللہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت پیش نظر ہے۔ برادران محترم، آج کی اس گفتگو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض موالیان حیدر کرار پر متواتر یہ اعتراض کیا جاتا ہے جب ہی عید کا موقع آتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم وہ مناتے ہیں، ان کے غم منانے کا انداز کبھی وہ اپنے آپ کو سیاہ لباس میں ملبوس کرتے ہیں تو کبھی مجالس حضرت امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کرتے ہیں، کبھی ماتم داری کا اہتمام و انصرام کرتے ہیں۔ تو کچھ محرفین ازاں کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی آج تو عید کا دن ہے اور آپ لوگ سوگ منا رہے ہیں۔ ان کی ان افواہ باطلہ سے بات آگے تک نکل جاتی ہے کہ وہ ان پر طعن و تشنیع کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو برادران محترم، دیکھنا یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں کیا عید کے دن خواہ وہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، ان مواقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کو منایا جا سکتا ہے۔ سوگ کی جتنی بھی علامتیں ہیں، سیاہ لباس ہے، ماتمداری ہے، مجالس حضرت امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہے، یا اپنے آپ کو حزن کی کیفیت میں رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں حدیث سے ثابت ہیں۔ جب حزن آل محمد کی اجازت ہے عید کے دنوں میں، تو پھر ہر وہ چیز جو اظہار حزن کا موجب بنتی ہے اس چیز کا انجام دینا قطعاً شریعت مقدسہ کے نزدیک جائز ہوگا، ترجیح رکھتا ہوگا، مستحق ثواب ہوگا۔ تو برادران، سب سے پہلے اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک فرمان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات سن لو کہ یہ فرمان اصول الکافی کے اندر بھی ہے، من لا یعذر الفقی کے اندر بھی ہے، علل الشرائع کے اندر علامہ شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے، اقبال الاعمال کے اندر بھی ہے، لوام صاحب قرانی کے اندر بھی ہے۔ تو اتنے حوالے میرے حساب سے کافی ہیں ان احباب کے لیے جو بغیر حوالہ کے بات کرتے ہیں۔ تو عزیزان من، اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرتے چلے جائیں کہ ہم تابع فرمان معصوم ہیں، ہم تابع قرآن مجید ہیں۔ ہمیں غرض نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے، ہم اس چیز کی قطعی طور پر اتباع نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ ہم فقط فرمان معصوم کے تابع ہیں کہ آیا حدیث میں اس بات کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو جب ہم نے حدیث کو مد نظر رکھا، ملاحظہ کیا، تو حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، ما من عید للمسلمین اضحیٰ ولا فطر الا وهو یجدد لآل محمد فیہ حزنا قلت ولماذا قال
لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. جب سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا کوئی ایسی عید مسلمانوں کے لیے نہیں، خواہ وہ عید قربان یا عید فطر، ہر عید میں الا وهو یجدد لآل محمد فی حزنا، مگر یہ کہ اس عید میں آل محمد کا حزن تازہ ہوتا ہے. تو سائل کہتا ہے کہ میں نے سرکار سے اس بات کی وجہ دریافت کی تو امام نے فرمایا لأنہم یرون حقہم فی ید غیرہم. تو سرکار نے فرمایا حزن کی تازگی کا موجب یہ بنتا ہے چونکہ وہ اپنا حق اپنے غیر کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں. تو بنابر اس روایت کے اتنے حوالہ جات کے ساتھ میں نے بیان کی ہے، ان تمام حوالہ جات کی روشنی میں یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یوم العید فطر ہو یا یوم اضحیٰ یعنی عید قربان کا دن ہو، ان آیات کے مواقع پر حزن آل محمد جب تازہ ہوتا ہے تو اس حزن آل محمد کا اظہار کرنا چاہیے. جہاں تک ہم فرمان معصوم کی اتباع میں دیگر کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز عیدین کا پڑھنا، مثال کے طور پر قربانی کا انجام دینا، غریب مساکین فقراء کے اندر ہمدردی پیدا کرنا یا ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، یہ تمام چیزیں جب ہم فرمان معصوم کی اتباع میں کرتے ہیں تو پھر حزن آل محمد کو بھی اتباع معصوم میں کرنا یہ ترجیح رکھتا ہے نگاہ معصوم میں، یہ ترجیح رکھتا ہے شریعت مقدسہ میں، یہ ترجیح رکھتا ہے محافظان شریعت کی نگاہ میں. یہ ایک دلیل آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کی ہے. تو دوسری دلیل میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روایت کے اندر ہے کہ حضرت امام سید الساجدین نے اپنے والد مظلوم کی مظلومیت پر 40 سال متواتر گریہ کیا. تو کیا ان سالوں کے اندر عید الاضحیٰ نہیں آئی ہوگی یا عید القربان نہیں آئی ہوگی؟ قطعاً آئی ہوگی، لیکن امام کا ان آیات کے موقع پر گریہ دلیل ہے اس بات کی کہ حزن آل محمد کا اظہار ہو رہا. اسی طرح روایات کے اندر ہے کہ مخدرات عصمت و طہارہ نے واپسی کے بعد 5 سال تک مدینہ میں سوگواری کو جاری رکھا. تو کیا ان 5 سالوں میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر نہیں آئی ہوگی؟ حتماً آئی ہوگی. یہ میرا چیلنج ہے تمام ان محرفین ازا کو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتمیان، عزاداران، موالیان حیدر قرار پر اعتراض کرتے ہیں. تو بنابر اس کے اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خاندان تطہیر کی سنت ہے. البتہ یہ مطلب آپ لوگوں کی خدمت میں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اگر کسی کو وضاحت درکار ہے تو وضاحت کے پیش نظر یہ میری کتاب ہے تشہیر الاحزان در ماتم شہیدان. اس میں نے کافی سارے باب قائم کیے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ، ماتم حسین، زنجیر زنی، شبیہات، مجالس میں ائمہ اہل بیت کا آنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. جس برادر کو یہ کتاب درکار ہو تو میں انشاءاللہ اس کو سینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی اس کتاب کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو میں اس کو فی سبیل اللہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ نشر عزاداری میں اپنا کردار بنیادی طور پر ادا کریں، یہ اپنا وظیفہ شرعیہ سمجھتے ہوئے اس کو ادا کریں. تو یہاں پر عزیزان من میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اسی کتاب سے. لما قتل الحسین علیہ السلام سمع اہلنا قائلا بالمدینہ یقول اليوم نزل البلاء علی هذه الامہ. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر منادہ نے ندا دی تھی
فلا یرون فرحا حتی یقوم قائمکم فیشفی صدورکم. منادا نے ندا دی تھی کہ آج اس وقت پر وہ مصیبت آئی ہے کہ ظہور قائم تک وہ خوشی نہیں دیکھ پائیں گے. تو جب آل محمد کے گرانے میں ان آیات کے موقع پر حزن ہے، سوگواری ہے، تو پھر ہمارے ہاں خوشی کیوں؟ یہاں پر معمولی سی بات کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے بیان کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اگر اس کے معارض ایک روایت کو لے کر آئیں کہ معارض یہ ہے کہ معصوم کا فرمان ہے یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، کہ ہمارا جو ماننے والا ہے ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے حزن میں حزن کرتا ہے. تو عزیزان من، گزارش یہ ہے احباب سامعین کہ اس روایت کی روشنی میں عید شجاع، جس کو فرۃ الزہرا کے نام سے پکارا گیا ہے، یا عید غدیر، ان آیات کے موقع پر ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کی ہے، لہذا ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو لہذا ہماری اس ٹوٹل بحث کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ آیات کے موقع پر، عید القربان، عید الاضحیٰ کے موقع پر سوگوار ہونا سنت آل محمد ہے، طریق خانوادہ عصمت و طہارت ہے، اتباع فرمان معصوم ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.